بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حلیم الا ذو عثرہ ولا حکیم الا ذو تجربہ رواہ الترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2033 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حلیم الا ذو عثرہ، کہ حلیم اور بردبار شخص وہی ہے جس کو غلطیوں کا سامنا ہو، خطاؤں کا سامنا ہو، اور ولا حکیم الا ذو تجربہ، اور حکیم اور دانا شخص وہی ہے جو تجربات سے گزرا ہو۔ تو ان دو جو جملے ہیں حدیث مبارک کے اندر، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حلیم یعنی جو انسان کے اندر بردباری آتی ہے، قوت برداشت آتی ہے اور حلم آتا ہے، کہتے ہیں وہ ہر کسی کے اندر نہیں آتا، مگر صرف اسی شخص کے اندر آتا ہے جو غلطیوں سے گزرا ہو، یا یہ کہ اس کے سامنے کوئی ایسا ناموافق کام، طبیعت کے ناموافق کام ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر برداشت کرتا ہے، تو تب حلم آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی پوری دنیا میرے ذہن کے مطابق چلے۔ اللہ پاک نے دنیا میں 7.5 ارب لوگ اگر پیدا کیے تو ہر ایک کا دماغ بھی الگ پیدا کیا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے دماغ کی طرح پوری دنیا کا دماغ بھی چلا دوں، اور جس طریقے سے میرا دماغ ہے اس طریقے سے ہر ایک کا دماغ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک انسان اپنی سوچتا ہے۔ ایک گھر کے اندر رہنے والا آپ کا جو بیٹا ہے، آپ کا جو بھائی ہے، آپ کا والد ہے، آپ کی بہن ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دماغ، اپنی سوچ سے سوچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی طبیعت کے موافق ہی سارے کام ہوں۔ کبھی آپ کی طبیعت کے ناموافق کام بھی ہو رہے ہوں گے، ناموافق بات ہو رہی ہوگی۔ تو یہ ہو کہ بھئی آپ گھر کے نگران ہیں، آپ کے سامنے کوئی ناموافق بات ہوتی ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا حلیم ہوں۔ اس کو حلیم نہیں کہتے، اس کو بردبار نہیں کہتے، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی ناموافق کام ہی کوئی نہیں کر رہا نا۔ ہاں، آپ کے سامنے ناموافق کام ہو اور پھر آپ اس کو برداشت کریں، یہ حلم ہے، یہ بردباری ہے۔ کہ ناموافق کام کا ہونا یہ تو یعنی لا محالہ یہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ناموافق کام بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بہت بڑا حلیم ہے۔ اس کو حلیم نہیں کہتے، حلیم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے غلطیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے، غلطیوں سے وہ گزر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اس کے اوپر برداشت کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے پھر بھی وہ برداشت کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کہ حلیم ہے۔ اس کو لا حلیم الا ذو عثرہ، جس کو غلطیوں کا سامنا، لوگ سامنے اس کی غلطی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ برداشت کر رہا ہے۔ اور ولا حکیم الا ذو تجربہ، حکیم اور دانا اور سمجھدار شخص وہی ہوتا ہے جس کو کیا ہو، تجربات سے گزرا ہو۔ بغیر تجربے کے آپ یہ کہیں کہ میں بہت بڑا حکمت والا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے کچھ پہلے بھٹی کے اندر سے کچھ گزرنا ہوگا، آپ کو کچھ تجربات سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد جا کر آپ حکیم بنیں گے۔ بغیر تجربات کے، بغیر زندگی کے ان امور کے آپ دانا نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو دیکھیں، انبیاء کے اندر سب سے زیادہ حلم ہوتا ہے، سب سے زیادہ حکمت ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر دیکھ لیں، کیسے ان کو لو لہان کر دیا، کیسی تکالیف برداشت کی مکی زندگی کے اندر۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال کیسی تکالیف برداشت کی، لیکن اس کے باوجود حلم کیسا تھا، بردباری کیسی تھی، یعنی غلطیوں کا سامنا بھی ہے، لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس پہ برداشت کر رہے ہیں، ان کو دعائیں دے رہے ہیں، یہ ہے حلم۔ اور 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی گئی، 40 سال کے بعد، مطلب ایک تجربات سے ایک زندگی گزر جائے، دانائی آتی ہے، پھر حکمت اور نبوت دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے آج کی حدیث کا مفہوم کہ لا حلیم الا ذو عثرہ، کہ غلطیوں کا سامنا ہو، پھر برداشت کیا جائے، پھر حلم آتا ہے، اور تجربات سے زندگی گزرے، پھر حکمت آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔